السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ نئی دہلی بلڈوزر کارروائی معاملے میں سپریم کورٹ کی ہدایت کے پیش نظر جمعیت علماء ہند جلد ہی اپنے مشوروں کا مسودہ عدالت میں پیش کر دے گی۔ وکلاء کی ٹیم نے معاملے کے مختلف پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لے کر ملک گیر سطح پر اس سلسلے میں عدالت کے ذریعے اصول و ضوابط طے کرنے کے تناظر میں اپنے مشاورتی مسودے میں کئی اہم مشورے دیے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سال 2022 کے وسط میں دہلی کے جہانگیر پوری میں مسلم بستی پر غیر قانونی بلڈوزر کارروائی کی گئی تھی۔ بلڈوزر کی یہ کارروائی دیکھتے دیکھتے دوسری ریاستوں تک پہنچ گئی جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومتیں ہیں۔ بلڈوزر کی اس کارروائی کو میڈیا کے ایک متعصب طبقے نے بلڈوزر جسٹس کا نام دیا، جبکہ اس بلڈوزر انجسٹس کے خلاف جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا اور عدالت سے فوری مداخلت کی گزارش کی تھی۔ جمعیت علماء ہند 26 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر پٹیشن داخل کی تھی، جس پر اب تک 19 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی پٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے 20 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے بلڈوزر کارروائی پر روک لگانے کا حکم جاری کیا تھا اور اسٹیٹ کو حکم بھی دیا تھا، جو اب تک جاری ہے۔ مختلف سماعتوں پر جمعیت علماء ہند کی جانب سے سینئر وکلاء کپل سبل، شیو سنگھ، نیتا راما کرشنن پیش ہوئے، جبکہ ان کی معاونت ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کبیر دکشت، ایڈوکیٹ نظام الدین پاشا، ایڈوکیٹ سارم نوید، ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ عارف علی، ایڈوکیٹ مجاہد احمد و دیگر نے کی۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی پٹیشن یونین آف انڈیا، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات، نارتھ دہلی میونسپل کارپوریشن اور دہلی پولیس کو فریق بنایا تھا، جنہیں سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا تھا۔ جمعیت علماء کی پٹیشن کے ہمراہ دیگر فریق نے بھی بلڈوزر کارروائی کے خلاف پٹیشن داخل کی تھی، لیکن اس میں انہوں نے بلڈوزر کارروائی انجام دینے والی تمام ریاستوں کو فریق بنانے کے بجائے مخصوص اتھارٹی کو فریق بنایا تھا۔ 23 ستمبر 2022 کو سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے زبانی طور پر جمعیت علماء ہند سمیت تمام پٹیشن کو ختم کرنے کا یہ کہتے ہوئے اشارہ دیا تھا کہ اب جبکہ بلڈوزر کارروائی پر قدغن لگ چکا ہے، اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، جس پر جمعیت علماء ہند کے وکلاء نے عدالت سے گزارش کی کہ مستقبل میں پھر کسی غریب کا گھر بلڈوزر کا شکار نہ ہوئے۔ عدالت کو پورے ملک کے لیے گائیڈ لائنز مرتب کرنے چاہیے۔ جمعیت علماء کے وکلاء کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے عدالت نے اس مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی تھی۔ تقریباً 1.5 سال تک مقدمے کی سماعت التوا کا شکار رہی۔ پھر جیسے ہی مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بلڈوزر کارروائی انجام دی گئی، جمعیت کے وکلاء نے عدالت سے فوری مداخلت کرنے کی گزارش کی۔ جمعیت ہند کی گزارش پر 2 ستمبر کو مقدمے کی سماعت ہوئی، جس کے دوران سپریم کورٹ آف انڈیا کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس BR گوئی اور جسٹس V وشوناتھن نے بلڈوزر کارروائی پر روک لگانے کے لیے رہنمایانہ اصول یعنی کہ گائیڈ لائنز مرتب کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ اس ضمن میں عدالت نے جمعیت علماء ہند سمیت دیگر فریق سے مشورے طلب کیے۔ دوران سماعت مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے سالیسیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا نے متعدد مرتبہ جمعیت علماء ہند کو نشانہ بنایا اور کہا کہ جمعیت علماء اس معاملے کو پیچیدہ کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کا سیاسی اور غیر سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جمعیت علماء ہند نے اول دن سے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ ملک کے کسی بھی صوبے میں کسی بھی شخص کی املاک پر بلڈوزر کارروائی انجام نہیں دینا چاہیے۔ میونسپل قانون کے مطابق انہدامی کارروائی انجام دینے کا قانون پہلے سے موجود ہے، لیکن حکام ان قوانین کو بالائے طاق رکھ کر سیاسی دباؤ میں ایک مخصوص فرقے کے افراد کی املاک پر بلڈوزر چلاتے ہیں۔ یہ بلڈوزر کارروائی بلڈوزر انصاف نہیں بلکہ بلڈوزر زیادتی ہے، جس پر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جمعیت علماء کے وکلاء جمعیت علماء کی جانب سے عدالت میں اپنے مشورے کا مسودہ جلد ہی پیش کر دیں گے۔ بروقت جمعیت علماء ہند کی جانب سے 1 سے زائد ریاستوں کو فریق بنانے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے آل انڈیا لیول پر گائیڈ لائنز مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے، ابھی 17 تاریخ کو بھی سماعت ہونی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔